جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو وہ زبان ذلیل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس موقع پر ہم آپ کے سامنے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے خاندان اور آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکۃ المکرمہ کے اندر چھوڑ آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اور ان کی ادا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر چشمے کے کنویں کو نمودار فرمایا۔ اب انسان کی زندگی کے اہم ضروریات میں سے پانی بہت اہم چیز ہے۔ چنانچہ یمن کا ایک قبیلہ جو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے، وہ قحط سالی سے مجبور ہو کر وادی در وادی پانی کی تلاش میں نکلے تو ان کو کعبۃ اللہ کے قریب پانی نظر آیا، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں پر رہنے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہوا، لیکن قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بنو اسماعیل پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں پر زبر و زیادتی کر کے مکہ مکرمہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور جب مکہ مکرمہ قبیلہ جرہم کے لوگوں کی قبضے میں چلا گیا تو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کو بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے بنو اسماعیل کے لوگ ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے ان کو مکے سے نکال دیے۔ پھر دوبارہ مکہ مکرمہ بنو اسماعیل کے قبضے میں آ گیا۔ اس طریقے سے بنو اسماعیل پھر دوبارہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد ہونے لگے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر بنانے کے لیے مجھے اللہ نے منتخب فرما کر مجھے تاج نبوت عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب اس زمانے جاہلیت میں بھی ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا جو بہت ہی عمدہ اخلاق، مکارم اخلاق کے حامل تھے۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کبھی مکہ مکرمہ کے اندر قحط ہو جاتا، بارش نہیں ہوتی، تو لوگ حضرت خواجہ عبد المطلب کو لے جا کر ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل ہوتی اور قحط سالی دور ہوتی۔ خواجہ عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان کی شان الگ تھی، اپنی اولاد کو ظلم و فساد سے منع کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مکارم اخلاق کو اپنانے کی
ترغیب اور دعوت دیتے تھے، اپنی اولاد کی تربیت بہترین طریقے پہ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں خواجہ عبد المطلب نے اپنے اولاد کو محارم سے نکاح کرنے کو منع فرمایا، یعنی جس طریقے سے بھانجے کا نکاح خالہ سے، بھتیجے کا نکاح پھوپھی سے، اور بہن کا نکاح بھائی سے، جو اسلام کے اندر محرمات ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، وہ زمانے جاہلیت میں حضرت خواجہ عبد المطلب اس کو بری چیز سمجھتے تھے اور ان چیزوں سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طریقے سے خواجہ عبد المطلب زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگ بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، خاص کر لڑکیوں کو، تو حضرت خواجہ عبد المطلب اس چیز کو بھی بہت ہی ناپسند فرماتے تھے۔ اور چوری جب کرتا ہے تو قرآن کا حکم نازل ہونے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازے جانے سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے خواجہ عبد المطلب چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبد المطلب کو ایک مرتبہ جبکہ وہ حتیم میں سو رہے تھے، ایک خواب کے ذریعے سے بتلایا، اور اس میں ایک آدمی آ کر خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ احفر البر۔ خواجہ عبد المطلب صبح بیدار ہوئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ برہ کیا چیز ہے، اور دوسرے دن پھر ایک خواب ان کو نظر آیا، اس کے اندر کہا گیا کہ احفر المصنوع۔ تو یہ بات کو بھی وہ سمجھ نہیں سکے، تو تیسرے دن ایک آدمی خواب میں آ کر ان سے کہا کہ احفر الزمزم، زمزم کے کنویں کو کھود۔ اب خواجہ عبد المطلب جانتے تھے کہ زمزم کا کنواں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو نمودار فرمایا تھا، لیکن قبیلہ جرہم کے لوگ جب مکہ مکرمہ سے بھاگے ہیں تو انہوں نے شرارت کر کے بھاگے تھے کہ زمزم کے کنویں کو پورے طور پر بند کر دیا تھا، اس کے نشانات کو چھپا دیے تھے۔ تو خواجہ عبد المطلب اب اس کی تلاش میں، یعنی زمزم کو کھودنے کی جستجو اور فکر میں لگے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کی بھی رہنمائی فرمایا، تو اپنے بیٹے حارث، اس وقت عبد المطلب کے صرف ایک بیٹے تھے جو سب سے بڑے بیٹے کہلاتے ہیں، حارث کو لے کر انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ خواجہ عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے اور مٹی اٹھا کر حارث ابن عبد المطلب ڈال رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کریں گے تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے اے عظیم کام لیا کہ زمزم کا کنواں دوبارہ نمودار ہوا اور آباد ہوا، اور اس سے لوگ، بالخصوص حاجی لوگ، اس سے سیراب ہوتے رہے۔ جو بھی زمانے جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، تو وہ لوگ زمزم کے کنویں سے سیراب ہوتے۔ ہوا یہ کہ خواجہ عبد المطلب جو نظر مانے تھے، اور نظر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اس میں سے سب سے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ عبداللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، والد بزرگوار حضرت عبداللہ۔ اور جب یہ 10 بیٹے ان کو ہو گئے تو انہوں نے جو نظر مانا تھا وہ نظر ان کے ذہن سے نکل گئی، وہ نظر کی بات انہوں نے بھول گئے۔ تو پھر خواب کے ذریعے سے ان کی رہبری کی گئی کہ آپ اپنی نظر، اوفی نظرک، آپ اپنی نظر پورا کیجئے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام قرعہ ڈالا کہ کس بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا، قربانی کے لیے، قربان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر، چھری ہاتھ میں لے کر مذبح کی طرف چلے، تو حضرت عبداللہ کی ساری بہنیں حضرت عبداللہ کو دیکھ کر رونے لگیں، اور قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل حضرت عبداللہ کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا، کیونکہ
ظاہر سی بات ہے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد بننا ان کے لیے طے تھا، مقدر میں طے تھا، اس لیے اللہ نے ان کو عجیب و غریب خوبصورتی سے نوازا تھا۔ تو بہنوں نے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ عبداللہ کی جگہ میں آپ اونٹوں کو قربان کر دو۔ اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، تو خواجہ عبد المطلب نے ایک پرچی کے اندر 10 اونٹوں کو لکھا اور دوسری پرچی کے اندر عبداللہ کا نام لکھا اور خورا ڈالا، تو اتفاق سے پھر عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے آزمایا کہ ایک چٹھی کے اندر 20 اونٹوں کو اور دوسرے میں عبداللہ کے نام کو لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، تو پھر بھی دوبارہ عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے عبد المطلب نے ایک چٹھی کے اندر 100 اونٹوں کو لکھا اور دوسری چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھا اور پھر قرعہ ڈالا، تو اس موقع پر 100 اونٹوں کی چٹھی نکلی۔ تو حضرت عبداللہ کے عوض میں انہوں نے 100 اونٹوں کو صفا اور مروہ کے درمیان میں ذبح کیا اور اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابن الذبیحین ہوں، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے جد امجد ہیں اور دوسرے میرے باپ حضرت عبداللہ یہ بھی ذبیح ہیں، اور ان کے عوض میں میرے دادا نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین سے مخاطب کیا، تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے تفصیل بتائی، میرے ایک باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبیح ہیں، اور میرے باپ جن سے میں پیدا ہوا ہوں عبداللہ وہ بھی ذبیح ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا خاندان عطا فرمایا تھا جو عرب کے اندر سب سے باعزت، سب سے محترم اور سب سے معظم خاندان تھا۔ بڑی عزت اس خاندان کی تھی، بڑی شرافت اس خاندان کی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جب بڑے ہوئے تو خواجہ عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، اور حضرت خواجہ عبد المطلب ان کی شادی کے لیے ایک ایسے خاندان کو چنا جو مدینے کے اندر آباد تھا، بنو نجار کا خاندان تھا۔ چنانچہ وہب ابن عبد مناف کی لڑکی حضرت آمینہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت آمینہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ جو قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے وہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ اور خواجہ عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے کیا اور کرنے کے بعد پھر یہ ملک شام کے سفر پہ روانہ ہوئے تجارت کی غرض سے عبداللہ، اور جب تجارت کر کے واپس آئے مدینہ منورہ میں عبداللہ، حضرت عبداللہ کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں سخت بخار ہو گیا۔ قافلے کے لوگوں نے ان کو مدینے میں چھوڑ کر وہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو قافلے والوں نے کہا کہ ان کو سخت بخار کی وجہ سے ہم ان کو مدینہ چھوڑ آئے۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے فوراً اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت حارث کو ان کی تیمارداری اور ان کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب تک کہ حضرت حارث مدینہ منورہ پہنچے حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہی تھے۔ حضرت عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ یتیم ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یتیم پیدا فرمایا۔ آپ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہیں۔